ٹرکا والا جو خاندان اور یہ تیفی بٹ، جی ان لوگوں کی دشمنیاں تو آپ لوگوں کے سامنے ہی شروع ہوئی نا. جی تو پہلا قتل کس کا ہوا تھا، کس نے کیا تھا؟ یعنی جی ان دونوں میں دشمنی اس حد تک آئی. اب تو تیفی بھی اس دنیا میں نہیں ہے اور بلاج بھی اس دنیا میں نہیں ہے، اور دونوں کو پھر اپنے اپنے اس طرح سے وہ گئے. یہ اس کا اچھا اینڈ نہیں ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ آغاز ہوا کہاں سے تھا؟ جی اصل میں یہ سٹوری لمبی ہے. تو آغاز تو یہ ہوا بلاج کے دادا سے. ٹھیک ہے. تو بلا ٹرکا والا کے نام سے مشہور تھے. وہاں سے آغاز ہوتا ہے. بلا ٹرکا والا کا مرڈر ہوتا ہے تو وہ الزام تیفی بٹ صاحب پہ جاتا ہے. تیفی صاحب پہ؟ تیفی صاحب کہ انہوں نے کروایا ہے. یعنی میں شارٹ سی، کیونکہ ویسے تو سٹوری بہت بڑی لمبی سٹوری ہے. لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ تیفی صاحب کے اوپر اب الزام تیسری نسل کا بھی ان کے اوپر تھا. تو وہ اس وقت بڑے ینگ ہوں گے تیفی صاحب، یعنی سر اٹھا رہے ہوں گے، یا ان کا پورے لاہور میں اسٹیبلش ہو چکے تھے؟ نہیں، اس وقت سر اٹھا رہے تھے. ابھی سر اٹھا رہے تھے. تو یہ اس وقت کی بات ہے. اور بلا ٹرکا والا کا کافی دھوم تھی، روب تھا اس وقت. جی بالکل، ان کا روب تھا. اور وہ پرانے وہ کاروباری تھے. یہ ٹرکوں کا کام ان کا پاکستان بننے سے پہلے کا ہے. ٹھیک ہے، جہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ اسٹیبل تھے، پہلے کاروباری تھے. مگر جو بندہ کاروباری اور پیسہ بھی ہو، تعلقات بھی ہوں، اور ان کے نا پولیس افسران سے بڑے تعلقات تھے. اچھا. تو پھر جو اپنی ہوش میں جو میں نے دیکھا ہے، بہت سارے یہ ہمارے بارڈر ایریا کے لوگ بڑی بڑی چتراہیں، جب لاہور میں کوئی کام پڑتا تھا پولیس ڈپارٹمنٹ سے، تو وہ خاص طور پہ وہ کہتے یار بلا ٹرکا نے تو بڑا تعلق. تو یعنی پولیس کے ساتھ بہترین ان کا تھا، بہترین تعلق تھا. تو لوگوں کا آنا جانا لاہور سے باہر کے، لاہور کے، یعنی چدراہٹیں جتنی تھیں وہ بلا ٹرکا والا کے پاس آتے تھے کام کے لیے. ٹھیک جی. تو ان کے قتل کے بعد یہ اس خاندانوں دونوں کی پھر دشمنی کا آغاز ہوتا ہے. تو اب اس قتل کے بعد تیفی بٹ صاحب کا نام اوپر آ گیا ہوگا نا؟ نام جب لاہور کے اندر اتنا بڑے آدمی کے قتل میں ان کا نام آیا تو وہ ان کا نام اوپر آنا شروع ہو گیا. پھر لاہور میں ان کے کاروبار، دکانیں، پراپرٹی، قبضے، جو کچھ بھی، پھر وہ ان کے سامنے پھر کوئی ٹکا نہیں. پھر یعنی یہ ایک قتل کے بعد تیفی بٹ صاحب کا پورے پھر پنجاب لاہور میں نام بن گیا کہ یار اگر اتنا بڑے آدمی کو اس طرح ہی ہوا ہوگا نا. جی بالکل ایسے. تو لوگ پھر جو ان کے پاس بھی جاتے ہوں گے انہوں نے بھی اس طرف آنا شروع کر دیا ہوگا. جی ایسے. اور پھر پیسے اور چیزوں اور زمینوں کی تو کوئی کمی رہتی نہیں رہی. پھر تو پھر دوسرا جو قتل ہوا یعنی ٹیپو کا. جی اس کے بعد ٹیپو پہلوان پہ سے پہلے بھی ایک قاتلانہ حملہ شدید ہوا ایوان عدل کے اندر. جس میں 4-5 بندے مرڈر ہو گئے. ٹیپو پہلوان وہاں سے اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، وہ بچ گئے. تو وہ ایک شدید حملہ اس میں، وہ بھی الزام پھر تیفی بٹ اور گوگی بٹ صاحب پہ کیا کہ انہوں نے مرڈر قتل کروانے کی نیت سے ٹیپو پہلوان کو یہ حملہ کروایا. اچھا، یہ دونوں سائڈیں، میں ساتھ اس لیے پوچھتا جا رہا ہوں تاکہ مشکل دور ہو جائے، دونوں سائڈیں ایک دوسرے کے خلاف کچھ نہ کچھ کرتی رہتی تھی. جی دیکھیں، میرا خیال ہے کہ جہاں تک مجھے علم ہے، یہ ٹیپو پہلوان کے والد بلا ٹرکا والا مرڈر ہوا، ٹیپو پہلوان مرڈر ہوا، بلاج مرڈر ہوا. مگر اس خاندان ٹرکا والا خاندان کی طرف سے پہلا یہ ہوا کہ جوید بٹ صاحب قتل ہوئے. اس سے پہلے تیفی بٹ اور گوگی بٹ کے خاندان کا کوئی ایک فرد نہیں قتل نہیں ہوا. ان کی یعنی 3 نسلیں ختم ہوئی. بلکہ میرا خیال ہے ان کے اوپر کوئی ایسا قاتلانہ حملہ بھی نہیں ہوا. یہ کیسے ہوا؟ یہ سمجھ نہیں آتی. یعنی کیا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹیپو پہلوان بھی بچنا چاہتا تھا. اس نے اپنے بچوں کو دبئی میں رکھا، پڑھایا کہ یہ اس معاملے سے. اسی طرح تیفی بٹ صاحب نے بھی اپنے بچوں کو باہر ہی پڑھایا کہ ان چیزوں سے دور رہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک میرا ذاتی جو ایکسپیرئنس دونوں خاندانوں میں، یہ دونوں خاندان لڑنا نہیں چاہتے تھے. تو پھر لڑتے کیوں رہے ہیں؟ مارتے لوگ لڑاتے رہے ہیں.